دوستو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اللہ جولیاں بر کے عطا کرے گا۔ اللہ والو، یہ ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو بہن بھائی ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اور یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کو بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، پہلے اور دوسرے جمعہ اور 12 ربیع الاول کے مبارک دن کا خاص الخاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنی حاجات کو پوری نہ کروا سکے، تو دوستو وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج رب کریم سے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی پر لے جائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر تنگ دستی سے نکال کر زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام پر لے جائے گا۔ یہ عامت تقدیر کے تمام بندتالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، تو دوستو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا بچتاوا بن کر ثابت ہوگی۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں گزارنا چاہتے ہیں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج جمعۃ المبارک کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی ربیع الاول کے تیسری جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرانے والے اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لے، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام فرشتوں کا ذکر بھی ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام ذکر سے تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوسی اتنی ہے کہ بند گلی میں جا چکا ہے، اب مرنا پسند کرتا ہے، تو دوستو آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیب سے فرشتے اترتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بڑا قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن تو ویسے ہی مومن کی معراج اور عید کا دن ہے، جمعہ کا دن تو ویسے ہی گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو ویسے ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوستو جمعہ کے دن میں ایک بڑی قبولیت کی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ایک بڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان جمعہ کی اذان کو سن کر گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد کی طرف جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہے یا درود پاک پڑھتا ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کی جتنی فضیلت اور برکت بیان کرو اتنی ہی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ وظیفوں سے تھک چکے ہیں، آپ دن رات کی محنت اور مشقت سے ہار چکے ہیں، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، دنیا کی کوئی حاجت پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی کا ماحول بن چکا ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت ہے، تو دوستو آج ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیے، بہترین رشتوں کے اسباب، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جب آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو دوستو آپ کے اپنے سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے،
لیکن آپ اللہ کی موجودگی میں اللہ کی غیبی مدد کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ایک تسبیح کو پڑھ کر مانگے گا، آپ کا کروڑوں کا قرض کب اور کہاں سے ختم ہو جائے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ کو بے اولادی کے اس تانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ کو بے اولادی کے تانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نارینہ اولاد بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کی دلیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش تھا کہ اللہ نے جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہونی تھی، ولادت کے وقت اللہ نے بیٹیوں کو بیٹا بنا کر پیدا فرمایا تاکہ پوری دنیا میں خوشیاں منائی جائے، پوری دنیا میں کوئی مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کی برکات تو ہر کوئی جانتا ہے، جس میں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والو، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمت برکتیں برس رہی ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی اسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، اسے خوشیاں دینا چاہتی ہے، اس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگے چلے جائیں گے آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ دوستو جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پار کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے آج ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر دیکھا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ جو ویڈیو کو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کو کرتا ہے تو دوستو پھر اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ پھر کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو دیکھتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی فضیلت اور برکت تمام درود پاک سے سب سے زیادہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، پھر مقصد کی نیت کریں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں، مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے جو بھی مسائل ہے، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور تسمیہ پڑھتے ہی جب کوئی بندہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کوئی وظیفہ شروع کرتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتا ہے،
تو اس میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں تمام شیطانی تمام بدروحوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو کامیابی مل کر رہتی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ دوستو یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے دوستو، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، ٹوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگدستیاں ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عروج کامیابی ہو جائے، تو آپ نے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ صمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ صمد کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوستو آپ نے اللہ صمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار اللہ صمد کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ صمد کو 11 بار پڑھتے دوران آپ اللہ سے جو مانگو گے اتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائے، میرا رب جھولیا بھر بھر کر نوازے گا۔ میرا رب لا علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اللہ صمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ صمد کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب وہ نامہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ صمد کا ذکر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 11 بار اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ صمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اسے پڑھتے ہی ساتھ ہی فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں، اسے پڑھتے ساتھ ہی بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ اللہ اتنا رزق، اتنی مال و دولت، اتنی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، اتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہے، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہے، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈیروں تسبیح اعمال وظائف کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، تاثیر اور طاقت میں بھی باری ہوگی۔ اس لیے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے دوران اللہ کریم سے توڑا نہیں مانگنا۔ جو آپ کی خواب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا، میرا بڑا کاروبار ہوتا۔ دوستو آپ کے جو بھی خواب ہے، آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ صرف آپ نے ایک بار تسبیح پڑھنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، ضد کرتے ہوئے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔
بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح غریبوں کے لیے ہے، تنگ دستوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، لاچاروں کے لیے ہے، بے سہاروں کے لیے ہے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے۔ آج کی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی اس گھر میں خوشیاں خوشحالیاں آنے والی ہے۔ پورے سال کے لیے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ کسی بھی طرح کا مسئلہ پریشانی مصیبت آپ کے گھر کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ اس گھر میں آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اللہ والو ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ربیع الاول کا 15واں اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی 10 دانوں پر ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس تسبیح کو کرتے دوران دل ہی دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر لیتا تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور مالک بھی وہی ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے میرا رب بیٹے بیٹے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا؟ آج ربیع الاول کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہر کسی کو اجازت عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے فون میں جتنے بھی کنٹیکٹس موجود ہیں آپ کوشش کر کے ان تمام تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، وہ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اور دوستو جن افراد تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے وہ لوگ جو مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو دوستو ان کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیا، من پسند مرادیں پوری کروا لی، گھر کے حالات کو بہتر بنا لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کا شکر کرنا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو رزق اور دولت کی کامیابی عطا فرمائے گا تو جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کے مال میں جان میں عزت آبرو میں برکتیں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو شکر کرتا ہے تو میں اس کے لیے پھر تیرے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے میں اسے اس کی کامیابی کو چھین لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ اس لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئے گی جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، اور کئی لوگوں کے پاس تو دوستو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا، تو دوستو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دوستو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔